بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 ربیع الاول نمبر 1 اسلامی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور توحید کی دعوت دینے کے لیے ایسے ماحول میں بھیجا کہ جب ان کی مذہبی حالت ناقابل بیان حد تک خراب ہو چکی تھی، مشرکانہ رسموں کو اس قوم نے اپنی زندگی کا جز بنا لیا تھا، بد اخلاقی و بد مزاجی، بغض و حسد اور روحانی بیماریاں عام ہو چکی تھی۔ تورات کے احکام و الفاظ کو اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق بدل دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بدبختی کی وجہ سے حضرت زکریا و یحییٰ علیہم السلام کو بھی شہید کر ڈالا تھا۔ ان کے بگڑے ہوئے حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور اس کو اپنا رب ماننے اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دی، اور فرمایا کہ میرے اوپر نازل ہونے والی مقدس انجیل اس تورات کی تصدیق کرتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور یہ بھی فرمایا میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام آسمانی کتابوں میں احمد ہے، تم ان کو سچا اور آخری رسول ماننا اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن کریم پر ایمان لانا۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نجاشی کے وفات کی اطلاع دینا۔ جس دن ملک حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی وفات ہوئی، اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس واقعہ کی اطلاع دے دی اور فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، حالانکہ مدینے سے حبشہ کی دوری ہزاروں کلومیٹر ہے، اتنی دوری کے باوجود خبر دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے، ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ نمبر 4 ایک سنت نیکیوں پر جمے رہنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ ترجمہ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، میت کے گھر والوں کو کھانا بھیجنا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے، کیونکہ انہیں ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے کھانے کی طرف توجہ نہیں کر سکیں گے۔ فائدہ، میت کے گھر والوں کو کھانا وغیرہ پہنچانا بعض اجر و ثواب ہے۔ آج کے دور میں تو یہ ہو رہا ہے کھانا پہنچانے کے بجائے دوسرے دن خود کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، پھر 11ویں دن پہنچیں گے، پھر 40ویں پہنچیں گے، پھر کیا کہتے ہیں اس کو سالانہ جو ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے دن کھانا کھانے کے لیے میت کے گھر جانے کے بجائے ہم ان کے گھر 3 دن تک کھانا بھیجے۔ 3 دن تک کھانا بھیجنے کا حکم ہے،
کیونکہ 3 دن تک زیادہ غم رہتا ہے، اس لیے 3 دن تک وہ کھانا تو نہیں بنا سکتے، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے گھر 3 دن تک کھانا پہنچانے کا اہتمام رکھیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں بخل و کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی میں ہی برتنے کے لیے ہے، استعمال کرنے کے لیے ہے، آخرت میں یہ سب کام نہیں آئے گا، اور آخرت اور اس کی نعمتیں تیرے رب کے یہاں انہی کے لیے ہیں جو ڈرتے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ البدر میں چاند کو دیکھا اور فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تم ان کو دیکھنے میں کسی قسم کی پریشانی محسوس نہیں کرو گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سورہ فاتحہ سے علاج۔ حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے، اس قوم کے لوگ ان کے پاس ایک مجنون شخص کو پکڑ کر لائے تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر صبح و شام 3 دن تک اس پر دم کیا، اور جب بھی سورہ فاتحہ ختم کرتے تو اس طرح دم کرتے کہ اس میں کچھ تھوک کے ذرات ہوتے، چنانچہ وہ 3 دن بعد بالکل تندرست ہو گیا۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا۔ اے میرے بندے اگر تو زمین بھر کر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں بھی زمین بھر کر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی زمین بھر گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سبھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ جب تک دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔